نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر، اس کا احسان اور اس کا فضل ہوا ہم سب کے اوپر کہ اس رب کریم نے ہم سب کو ماہ مبارک رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ایسی فرصت کا وقت شاید زندگی میں نہ کبھی ملا ہے اور نہ کبھی مل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم سب کے اوپر، تمام ہی اہل اسلام کے اوپر کہ اس رب کریم نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود رمضان المبارک کی تعریف فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اس رب کریم نے رمضان المبارک ہی کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں، رمضان المبارک کا اور قرآن کریم کا ایک خاص تعلق ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ، کہ پہلا جو عشرہ ہوتا ہے رحمت کا، برکتوں کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ کل سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا جس میں اللہ تک کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے اپنی مبارک زبان سے، وآخرہ عتق من النار، کہ آخر عشرے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ دو عشرے تو ہمارے گزر گئے رمضان المبارک کے، اور آخر عشرہ بچا ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی، اور خود قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم آخر عشرے کا اعتکاف کرو۔ رمضان المبارک میں کہ آخر میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ آج مسجدیں تو ہمارے لیے بند ہو گئی، مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں۔ مسجدوں کے دروازے اللہ کے نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے مسجدوں کے دروازے ہمارے بند ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا استحضار کر کے، اپنے گناہوں پر رو کر نادم و شرمندہ ہو کر کے اس رب کریم کے سامنے اپنے گناہوں پر روئے، اللہ کے سامنے روئے، اپنے رب کو راضی کریں۔ یہ 20 دن گزر گئے ہیں ہماری لاپرواہی میں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان مسجدوں سے دور ہو گیا ہے، اس کو احساس نہیں ہے، رمضان کے روزے اب بھی نہیں رکھ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے وقت گزاری نہ جانے موبائلوں میں واٹس ایپ کے ذریعے سے کس طرح سے اپنا وقت گزار رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھروں میں فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہوتی، کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ ہوتا، نمازوں کے بعد توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ ہوتا، ہماری مستورات بھی ہمارے اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرتی، لیکن نہیں، اس کے برخلاف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ افسوس صد افسوس۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ کل سے آخر عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اعتکاف کے بہت سارے فضائل آئے ہیں، سنت موقدہ اعتکاف ہے، جو حضرات مسجدوں میں نماز ادا کر رہے ہیں وہ اعتکاف کی نیت سے مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور سنت موقدہ اعتکاف کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقل طریقے سے اپنی پوری زندگی
مرتے دم تک، یعنی جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب تک اس اعتکاف کو کیا ہے۔ اور بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب انتقال ہوا اس سے پہلے جو رمضان گزرا ہے اس میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ بہرحال بات لمبی زیادہ ہو جائے گی، یہ اخیر عشرے کا اعتکاف کل سے شروع ہو رہا ہے۔ جو حضرات مسجدوں میں ہیں وہ اعتکاف کریں، اللہ سے مانگے، پورے عالم کے لیے مانگے، پوری دنیا کے لیے مانگے، سارے مسلمانوں کے لیے مانگے۔ اللہ یہ پریشانی یہ وبا جو ہمارے اوپر آئی ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے مانگے، اللہ سے رو رو کر کے مانگے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، نہ جانے پھر کبھی موقع ملے نہ ملے، آئندہ رمضان نہ جانے ہمیں نصیب ہونا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخیر عشرے کے اعتکاف کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس موقع بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے جو باقی یہاں بچے ہیں ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان دین جو حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسجدیں ہیں، یا اللہ جتنے بھی دین کے ٹھیے ہیں، دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما دے، ان مسجدوں کے دروازے ہمارے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر جو صحیح باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو زبان کی لغزشات ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔